ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گائز آپ کے علم میں ہوگا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے ایک بچہ بہت پوری دنیا کے اندر وائرل ہوا. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ یہ قرآن کا حافظ ہے، کہ یہ بچپن ہی سے قرآن کا حافظ ہے، اور لوگوں کے اندر جو ہے اس کی دھوم مچی ہوئی تھی. آج اسی بچے کی ایک اور ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے جو ہے پیش کرنے لگا ہوں، جس کے اندر اس بچے کا انٹرویو لیا گیا، چند آیتیں پڑھی گئیں اور آگے سے جو ہے بچہ خود پڑھ کے جو ہے سناتا ہے. بڑی حیرت انگیز یہ ویڈیو ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پوری دیکھیے گا. یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. چلیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. هو الله أحد الله الصمد الله الصمد ولد لم يلد ولم يولد والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا خذ الكتاب وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک بچہ حافظ قرآن پیدا ہوا؟ جی ہاں، ایک ایسا زندہ معجزہ افریقی عرب ملک کے الجزائر میں پیش آیا ہے. آپ کو بتاتے چلے کہ افریقی عرب ملک کے جزائر میں جنم لینے والے پیدائشی حافظ قرآن بچے کی پوری دنیا میں دھوم مچ گئی ہے. اس دودھ پیتے بچے کو قدرت کی عظیم نشانی اور زندہ معجزہ قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ وہ دنیا کا سب سے کم عمر حافظ قرآن ہونے کا اعزاز بھی حاصل کر چکا ہے. یحییٰ نامی 2 سالہ بچہ قرآن کریم کا پکا حافظ ہے. وہ سوائے قرآنی آیات، مختصر احادیث اور مسنون دعائیں کے ایک لفظ کا بھی تکلم نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ دراجہ سائیکل بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن قرآن کریم روانی سے پڑھ سکتا ہے. الجزائر سمیت عرب ممالک کے اخبارات اور ٹی وی چینلوں نے یحییٰ کی پوری اسٹوری چلائی جا رہی ہے. جب ناظرین اس بچے کو دیکھتے ہیں تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا. الجزائر کے سب سے بڑے اخبار الشروق نے اس معجزاتی بچے اور اس کے والدین سے خصوصی ملاقات کر کے ایک تفصیلی رپورٹ چھاپی ہے. ان کی والدہ کا کہنا ہے کہ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک اونچی اور خوبصورت جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے. میں خواب میں انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمجھ رہی تھی. اسی دوران ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص آپ کو بلا رہے ہیں. میں ان کی طرف چل پڑی تو اسی شخص نے ایک انتہائی پروقار بزرگ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. یہ سن کر مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی. جب میں سیدنا سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچی تو وہاں ایک سفید رنگ کی دیوار تھی جس کے اندر ایک انتہائی چمکدار موتی جڑا ہوا تھا. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ موتی تمہارا ہے، اسے لے لو. چنانچہ میں نے اسے نکال لیا، جس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. میں اس عجیب و غریب خواب کی تعبیر کے لیے کسی اچھے عالم دین کے پاس جانے کا سوچ رہی تھی کہ اسی دوران میں نے ایک اور خواب دیکھا کہ میں کعبہ شریف کے سامنے مطاف میں موجود ہوں. وہاں پر موجود سب لوگ میرے لیے جگہ بنا رہے ہیں اور مجھے بڑے احترام کے ساتھ کعبہ شریف کے اندر لے جایا جاتا ہے. اس کے بعد جب اس بچے کی ولادت کے دن قریب آئے تو خواب میں مجھے کسی نے ندا لگائی جس میں سورہ رحمان کی 10ویں آیت مجھے سنائی گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے زکریا، ہم آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. یہ آیت پہلے مجھے یاد نہیں تھی، اب میں سننے کے بعد مجھے بھی یاد ہو گئی. میں اس آیت کو بچے کی ولادت تک دہراتی رہی. جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ہم نے خواب کے مطابق اس کا نام یحییٰ رکھ دیا. اس بچے کا دایاں ہاتھ 6 انگلیوں پر مشتمل ہے. ہم ایک انگلی کو زائد سمجھ کر کٹوانے کے لیے اسپتال
चले गए तो डॉक्टरों ने टेस्ट के बाद बताया अगर इस उंगली को काट भी दिया जाए तो ये दोबारा निकल आएगी। इस इजाफी उंगली के साथ यहया का दायां हाथ ऐसा लगता है जैसे हक़ ताला का इसमें मुबारक लिखा हो, इसलिए हमने उसे कटवाने का इरादा छोड़ दिया। यहया की खाला का कहना है कि जब इस बच्चे की उम्र 40 दिन हुई तो एक दिन मैंने देखा कि ये अपनी माँ के साथ सोया हुआ था और उसने अपने हाथ की शहादत की उंगली को ऐसे उठाया जैसे कलमा शहादत पढ़ते वक्त उठाया जाता है। उनका मज़ीद कहना है कि यहया आम बच्चों की तरह रोता भी है, लेकिन जैसे ही कुरान करीम की तिलावत उसे सुनाई जाती है तो ये फ़ौरन खामोश हो जाता है। यहया के बारे में उसके अहले खाना उस वक्त हैरत में मुब्तला हुए जब उसकी उम्र 1 बरस हुई। उसने दीवार में लगे फ़रेम की जानिब इशारा किया और उस पर लिखे हुए कलमा तय्यबा को पढ़ने लगा। उसके बाद यहया कुरान करीम खोलकर उसमें आयत सजदा ढूंढकर पढ़ने लगा। अपने हम उम्र की तरह उसे खिलौनों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बस हर वक्त कुरान करीम या बच्चों की दीनी किताब ही हाथ में लिए रखता है। अगर कुरान या किताब ना मिले तो वो टीवी पर कुरान करीम की तिलावत सुनता रहता है। अगर कोई यहया के सामने तिलावत करते हुए गलती कर जाए तो उसकी गोया शामत आ जाती है। ये पैदाइशी हाफिज़ उससे लिपट जाता है और उस वक्त तक नहीं छोड़ता जब तक उस गलती की इस्लाह ना करा ले। हिफ्ज़ कुरान के साथ रफ्ता रफ्ता यहया की सलाहियतों में इजाफा होने लगा। वो अब मशहूर कुर्राए कराम और मशाइख में फ़र्क भी करने लगा है। फिर यहया को बाज़ लोगों ने बताया कि इस बच्चे को जिन्नात ने अपनी गिरफ्त में कर लिया है, वही उसकी ज़ुबान से बोलते हैं। तो यहया की माँ उसे लेकर इलाके के बड़े बड़े आलिम दीन आमिल के पास चली गई। जब आमिल यहया पर दम करने के लिए कुरानी आयात पढ़ने लगे तो उसने भी इस आमिल के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। ये देखकर आमिल ने यहया की माँ से कहा कि इस बच्चे पर किसी जिन का असर नहीं है, यह कुदरत का बहुत बड़ा मौजिज़ा है जिससे हक़ ताला अपने दीन का बहुत बड़ा काम लेना चाहता है। जो तुझे मुबारक हो। अलजज़ायर में होने वाले मुकाबलों में यहया का दुनिया का नौउम्र तरीन हाफिज़ करार देकर उसे एवार्ड से नवाजा। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।